اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ طاعۃ وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملى لهم ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر والله يعلم اسرارهم فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ القتال سورۃ محمد کا تیسرا رکوع ہے۔ پیچھے دو جماعتوں کا ذکر تھا، ایک وہ جو کفر اختیار کیے ہوئے ہیں اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، ایک جماعت وہ جو ایمان لانے والی ہے اور ایمان کے مطابق ہی صحیح اور اچھے عمل کرنے والی ہے، عامل الصالحات۔ ان دونوں کا ٹکراؤ ہے، مقابلہ ہے۔ دین کے غلبے کے لیے، انقلاب کے لیے ضروری ہے کہ جو اللہ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں ان سے جب حالت جنگ پیدا ہو جائے تو فضرب الرقاب، ان کی گردنیں اتاری جائیں، مقابلہ کیا جائے، اور جو بچی کھچی سیاسی قیادت ہے اسے گرفتار کر لیا جائے۔ یہ حکم پیچھے دو جماعتوں کے حوالے سے بیان کیا۔ خود مسلمان جماعت میں سے ایک تیسرا گروہ کہ بظاہر ایمان لائے ہیں، منافقین، اور حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہیں، ان کے دلوں میں کفر ہے، مرض کی حالت میں مبتلا ہے۔ ان کا تذکرہ پچھلے رکوع کے آخر میں کیا تھا، اور یہاں تفصیلی ان کے رویے بیان کیے جا رہے ہیں۔ کسی مسلمان انقلابی جماعت میں ایسے لوگوں کا داخل ہونا جو نفاق کے مرض میں مبتلا ہے، وہ باقی جماعت کے مورال کو بھی گرانے کا سبب بنتے ہیں۔ خاص طور پر عین لڑائی کے وقت منافقین کا پیچھے ہٹ جانا، رجت پسند طاقتوں کا وجود میں آ جانا، یہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ اس لیے اس سے پہلے ہی اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کی سیاسی طاقت کو کم کیا جائے، ختم کیا جائے۔ اس حوالے سے یہاں اس رکوع میں بنیادی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ خاص طور پر مدینہ منورہ کے یہ منافق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مدینہ منورہ کے تمام قبائل پر مشتمل ایک حکومت بنانا چاہتے تھے۔ عبداللہ ابن ابی ان کا لیڈر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ وقت نہ آتے تو تمام قبائل انہیں اپنا سربراہ منتخب کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور یہ تمام قبائل حضور کے ساتھ ایک معاہدے میں میثاق مدینہ میں بندھ گئے، تو مجبوراً ان منافقین کو بظاہر اپنے ان قبائل کے ساتھ
شمولیت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا پڑا، لیکن اخلاق خراب تھے، مفاد پرست تھے، فساد فی الارض ان کے دماغوں میں تھا، تو نفاق ان کا جاری رہا، حتیٰ کہ یہ چند چنے ہوئے جتنے لیڈر منافقین کے تھے یہ سب کے سب حقیقت میں کافر ہی رہے، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ یہ حقیقت میں ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ کفر پر مرے۔ تو منافقین کے حوالے سے یہاں اس رکوع میں انہی کے رویوں کا تذکرہ ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سورہ، مسلمان دشمنوں کے مقابلے میں اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ کوئی صورت ایسی نازل ہو کہ جس میں ہم دشمن کے مقابلے میں قتال کریں، ترکی بترکی جواب دیں۔ 13 سال مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کو روکے رکھا گیا کہ عدم تشدد کے اصول پر اپنی جماعتی طاقت وجود میں لائیں۔ مدینہ منورہ پہنچ کر جب مکے والوں کی شرارتیں عروج پر ہیں، ہجرت پر مجبور کر دیا گیا، تو اب مخلص مسلمان تقاضا کر رہے ہیں کہ کوئی ایسی صورت نازل ہو جس میں جہاد و قتال، دشمن کا مقابلہ کرنے، اس کی سیاسی اور معاشی طاقت کو ختم کرنے کا تذکرہ ہو۔ تو جیسے مخلص مسلمان یہ مطالبہ کر رہے ہیں، بظاہر اس مطالبے میں یہ منافقین بھی شامل ہیں۔ لولا نزلت سورہ، کیوں نہیں صورت نازل ہوتی؟ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک محکم، واضح اور دو ٹوک جہاد اور قتال کے حکم والی صورت نازل کی، اور وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور اس میں ذکر کیا گیا قتال کا، کہ دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، قتال کرنا ہے، جنگ لڑنی ہے، تو جنگ لڑنے کا جب اس میں تذکرہ کیا گیا تو مخلص مسلمان تو اس کے لیے تیار ہے، جیسا کہ غزوہ بدر میں ہوا۔ لیکن یہ منافقین، ان کے رویے یہ ہیں کہ رأیت الذین فی قلوبہم مرض، آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے جن کے دلوں میں مرض ہے نفاق کا، جو یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے۔ ینظرون الیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو وہ ایسے دیکھتے ہیں جیسا کہ موت کی غشی طاری ہو گئی ہو، موت کی غشی طاری ہو گئی ہو، جیسے موت کے ڈر اور خوف سے انسان بے ہوش ہو جاتا ہے، اور آخری وقت میں بظاہر آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں لیکن بے نور آنکھیں ہوتی ہیں۔ تو ایسے ہی غشی کی حالت میں کہ یہ کیا حکم آ گیا، ہمارا تو خیال تھا کہ یہ ریاست مدینہ جس کے سربراہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو ہم اس میں بغیر کسی لڑائی بھڑائی کے، بغیر کسی اپنے گزشتہ تعلقات کو منقطع کیے ہوئے بس چند رسومات یا عبادات، نماز وغیرہ پڑھ لیا کریں گے، تو اس میں دشمن سے مقابلہ یا لڑائی کا معاملہ نہیں ہوگا، تو باقی تمام مفادات حاصل ہو جائیں۔ شروع سورۃ البقرہ میں حضرت شیخ الہند نے واضح کیا ہے اس کی تفسیر میں کہ ان کا خیال یہ تھا کہ کام کاج کچھ نہ کرنا پڑے اور مفادات سارے حاصل کر لیں۔ خاص طور پر غزوہ بدر کے بعد جب مکے والوں کی سیاسی طاقت ٹوٹ گئی تو یہ منافقین، اب انہیں اندازہ ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حکومت اور آپ کی پارٹی اب غالب آنے والی ہے، تو مفادات اٹھانے کے لیے یہ مسلمان ہوئے تھے، لیکن جب جہاد و قتال کا حکم واضح طور پر سامنے آ گیا تو اب پریشان ہیں۔ حضرت سندھی فرماتے ہیں کہ جو رجت پسند طبقہ ہوتا ہے
وہ اسلام کی جو میٹھی میٹھی تعبیر ہے اسے تو قبول کرتا ہے کہ بغیر کسی لڑے بھیڑے بحث نماز پڑھ لی، ذکر اذکار کر لیا، نماز روزہ رکھ لیا، بس اصلاحی کام کرنے کے لیے تو تیار ہے، لیکن ان کاموں کو، نماز روزے کو انقلابی نقطۂ نظر سے کہ دشمن کے مقابلے پہ مزاحمت کرنی ہے، مقابلہ کرنا ہے، اس سے جنگ لڑنی پڑی تو موت قبول کرنے کے لیے تیار ہے، یہ ایسی حالت کو قبول نہیں کرتے، یہ محض اصلاحی نقطۂ نظر سے کام کرتے ہیں، یہ ان کی رجت پسندی ہے۔ تو قرآن ان کو کہتا ہے کہ آپ کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے ان پر غشی طاری ہو جائے۔ اور مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہاں انگریز سامراج کے خلاف آزادی کی جنگ میں ایسے اصلاح پسندوں کو خوب دیکھا ہے کہ جب ان سے کہتے تھے کہ تیاری اس نقطۂ نظر سے کرو، پڑھنا پڑھانا تمہارا مسجدوں مدرسوں میں، اور نماز روزے کی عبادات اس نقطۂ نظر سے ہو کہ تمہیں یہاں آزادی حاصل کرنی ہے، دشمن کے خلاف انقلاب لانا ہے، اس کو راستے سے ہٹانا ہے، تو یہ ہمیں ایسی نظروں سے دیکھتے تھے کہ جیسے ان پہ موت طاری ہو گئی۔ وہ کہتے تھے بس ان سے چھیڑ خانی نہ کرو، بس جو آسان کام ہیں، حلوہ کھانے کے، کوئی چادر چڑھانے کے، کوئی محض تسبیحات گھمانے کے، وظائف کے، بس ہم سے یہ کراؤ۔ انگریزوں سے لڑائی اور قتال وتال کے باتیں دماغ سے نکال دو، اور گھبراہٹ ان کے چہرے پر طاری۔ تو نفاق کا مرض یہ بہت خطرناک مرض ہے۔ حالانکہ اصول اور ضابطہ تو یہ ہے کہ جب صورت محکمہ نازل ہوئی، جامع نپی تلی، جس میں تمام امور ہیں، عبادات بھی ہیں، اعمال بھی ہیں، ارتفاقات بھی ہیں، دشمن کے مقابلے کی جہاد و قتال اور انقلاب کا حکم بھی ہے، تو صورت محکمہ آئی ہے تو کل دین میں داخل ہونا ہے۔ یہ نہیں کہ اس میں سے آسان جو ہے وہ تو لے لیا جائے، جس سے اپنے نفس پر کوئی بوجھ نہ پڑے، جس کے لیے کوئی جد و جہد اور کوشش نہ کرنی پڑے، اور جو مشکل چیزیں ہوں اس سے روگردانی کر لی جائے، تو یہ رویہ قطعی غلط ہے۔ تو آپ کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے غشی طاری ہوئی ہو موت کی وجہ سے۔ حضرت شاہ عبد القادر دہلوی فرماتے ہیں کہ بے رونق آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جیسے موت کے وقت بظاہر آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں، انسان کی جب روح پرواز ہوتی ہے، فرشتہ جب روح لے کر جا رہا ہوتا ہے تو آنکھیں بالکل کھلی رہتی ہیں، اور وہ اس کا پیچھا کرتا ہے کہ وہ روح فرشتہ نکال کر لے جا رہا ہے۔ اسی لیے مردے کی مرنے کے بعد سب سے پہلے آنکھیں بند کی جاتی ہیں، کیونکہ وہ اگر وہیں پتھرا گئی، وہیں جم گئی تو اب تو پلکیں نیچے نہیں آئیں گی۔ جب تک جسم نرم ہوتا ہے اس وقت تک پلکیں نیچے ہو سکتی ہیں۔ تو جیسے وہ پھٹی آنکھوں سے اپنی روح کو نکلتے ہوئے دیکھ رہا ہے، ایسے ہی جب جہاد اور قتال کا ان کو حکم سنایا گیا تو گویا کہ ان کی روح بھی نکل رہی ہے، ان کو جیسے موت طاری ہو رہی ہے۔ ابھی جہاد و قتال تو بعد کی بات ہے، ابھی ان کی جان نکلی جا رہی ہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، ان کے لیے بڑی ہلاکت ہے، خرابی ہے، تباہی کی بات ہے کہ ایمان کا دعویٰ کریں اور پھر دشمن کے مقابلے میں جہاد و قتال سے رک جائیں، مقابلہ نہ کریں، انقلاب لانے کی جد و جہد اور کوشش نہ کریں، طاغوت کا مقابلے میں کردار ادا نہ کریں۔ یہ ایمان والی جماعت کے ڈسپلن کو توڑنا ہے کہ آدھی بات مانی جائے اور آدھی بات نہ مانی جائے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ نے فرمایا ہے، مدنی سورت ہے وہ بھی، کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر، بظاہر اسلام اور اندر نفاق اور کفر، اسلام کی ایک بات پر عمل اور دوسری بات کو چھوڑ دینا، یہ تو ایک مکمل پیکج ہے۔
جس میں جہاد و قتال بھی شامل ہے، طاغوتی قوتوں کے مقابلے کی انقلابی حکمت عملی اور جد و جہد بھی ہے، موت ہتھیلی پر رکھ کر دشمن کا مقابلہ بھی ہے، اور عبادات اور دیگر اعمال بھی ہیں۔ اس لیے حکم دیا گیا طاعۃ و قول معروف، تمہیں اطاعت کرنی ہوگی، ڈسپلن ماننا ہوگا، اور قول معروف کہنا ہوگا۔ دو باتیں کہی ہیں۔ حضرت سندھی فرماتے ہیں کہ جماعت کے منظور کیے ہوئے قاعدوں جس کے تحت تم نے ایمان قبول کیا ہے اس کو پورا کرنا ہوگا۔ تم جب مسلمان جماعت کا حصہ بنے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی تسلیم کی مدینہ میں، تو اب یہ جماعت اور اس کی مرکزی قیادت جو حکم جاری کرے، اللہ کی طرف سے جو احکامات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئیں اور جماعت کے مشورے سے جو اس پر عمل درآمد کا طریقہ کار طے ہو، ہر سچے انقلابی کو اس کی اطاعت کرنی ہے، ڈسپلن کی پاسداری کرنی، طاعت وقول معروف، اور نیکی کی بات کرنی ہے۔ معروف ہر وہ عمل اور بات ہے جس پر تمام انسانیت کا اتفاق ہے۔ جھوٹ بولنا سب کے ہاں جرم، جنگ سے جان چرانا سب کے ہاں جرم، جرأت اور بہادری اور دلیری کا اظہار کرنا تمام قوموں کے ہاں قابل فخر، سچ بولنا، پورا تولنا، یہ تمام کے ہاں عدل و انصاف قائم کرنا، امن قائم کرنا، یہ تمام انسانوں کے ہاں بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب نیکی اور بھلائی ہے۔ تو جو متفقہ انسانیت کے اصول ہیں وہ بات کہو، اور پھر جو جماعت نے اس پر عمل درآمد کا جو طریقہ کار طے کیا ہے، جو تم خود اس میں شریک ہو، تو اس کی اطاعت کرو، اپنے ہی منظور کیے ہوئے قاعدوں کی پاسداری کرو۔ تم نے حلف اٹھایا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں، تم نے حلف اٹھایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اب اللہ کی طرف سے پیغام آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ قتال کرو، دشمن کا مقابلہ کرو، تو اب یہ موت کی سی حالت کیوں طاری ہو رہی ہے؟ اطاعت کرو اور سچی اور کھری بات کہو۔ اور فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، اور پھر جب خاص طور پر وہ حکم انتہائی عزم اور پختہ ارادے سے کیا گیا ہو، کہیں اختیار دیا گیا ہے، کوئی ثواب دیدی اختیار ہے، تو پھر تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جہاں عزم آ جائے، جماعت کے فیصلے جو باہمی مشاورت سے طے ہو کر نافذ العمل ہوئے ہیں، وہ اس پوری جماعت کا عزم ہے۔ تو جب امر عزم کا ہو، اور عزم یہ ہمت کے بغیر نہیں ہوتا، بزدل، اس کو تو اسی طرح سے موت طاری ہوتی ہے، لیکن جو اولو العزم لوگ ہیں، عزم کا مطلب یہ ہے کہ جو ہدف طے کر لیا، اب دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، اس ہدف سے پیچھے نہ ہٹے، اس کو ہر حال میں وجود میں لا کر چھوڑے، اپنی ہمت اس کے لیے خرچ کرے۔ اور ہمت خرچ کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عقل، اس کا قلب اور اس کا نفس، اس کی جسمانی قوتیں، تمام جتنی بھی انسان کے جسم کی قوتیں، وہ ایک پیج پر مرتکز ہو جائیں کہ یہ ہدف حاصل کرنا ہے بس۔ یہ تو موت طاری ان پر ہوتی ہے جن کے جسم کی تمام قوتیں بکھری ہوئی اور منتشر ہیں، جن میں عزم نام کی کوئی چیز نہیں، دل کچھ کہتا ہے، دماغ کچھ کہتا ہے، نفس کی خواہشات اور ہیں، عقل کچھ اور تمنائیں اور آرزوئیں رکھ رہی ہے۔ اب حکومت بھی چاہتے ہیں، اقتدار بھی چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بزدلی بھی اختیار کر رہے ہیں۔
بھلا حکومتیں بغیر طاقت اور قوت اور دشمن کے مقابلے کے بغیر کیسے ملتی ہیں؟ آزادی حاصل کرنی پڑتی ہے طاقت اور قوت سے۔ اس کے لیے تو کردار ادا نہ کریں اور کہیں کہ جی ہمیں حکومت مل جائے۔ قرآن کہتا ہے فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، اگر یہ اپنے عزم پر سچے رہتے، اس کے مطابق کردار ادا کریں جو جماعت کا طے شدہ حکم ہے، تو لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، تو ان کے لیے بہتر تھا۔ عزم کا پورا پروسیس پیچھے سورت میں بیان کر دیا شروع قرآن حکیم میں کہ شاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، ان سے مشورہ کیجیے اور مشورے کے بعد فیصلہ ہو جائے تو پھر اب اس پر پختہ عزم کر لیجیے، اور جب عزم کر لے تو پھر اس سے انحراف نہیں ہو، اس پر اللہ پر بھروسہ کر کے دشمن کے مقابلے میں میدان عمل میں اتر آئیں۔ تو اب جماعت نے عزم کر لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں باہمی مشاورت سے فیصلہ کر لیا کہ دشمن کا مقابلہ کرنا ہے۔ جب یہ فیصلہ ہو چکا تو صدق اللہ، جی اگر یہ اللہ کے سامنے سچے رہے اپنے اس عزم اور فیصلے پر تو یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ انہوں نے غزوہ احد کے موقع پر بڑی غداری کا ارتکاب کیا۔ احد کا فیصلہ ہو چکا، اس مشاورت میں یہ شامل ہے کہ باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، تو پہلی حالت تو یہی ہے کہ یہ موت کی غشی طاری ہوئی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ جب حضور احد جا رہے ہیں، 10,000 کا لشکر حضور کا جمع ہو گیا، تو 3,000 یہ منافقین چکر دے کر کچھ نہ کچھ بہانے کر کے واپس آنا شروع ہو گئے۔ جماعتوں کی جماعتیں، ان کو اشارہ ہوتا ہے ادھر وہ جو یہودی جن کے ساتھ ان کے پہلے معاہدات تھے، جیسا کہ آگے قرآن حکیم بیان کر رہا ہے کہ جن لوگوں کو قرآن حکیم کا نزول نہ پسند تھا ان سے پینگے بڑھا رہے ہیں، دشمن سے ملے ہوئے ہیں، ان کے ان خفیہ مشوروں کو اللہ جانتا ہے، اس لیے یہ اس سچائی پر قائم نہیں ہے، اس عزم پر قائم نہیں ہے، لیکن حکومت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو قرآن نے ان کو آئینہ دکھایا۔ قرآن کہتا ہے فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، کیا بغیر لڑائی اور قتال کے تم پھر بھی یہ توقع رکھتے ہو کہ تم کو حکومت مل جائے؟ ان تولیتم، یاد رکھو اگر تمہیں یہ حکومت مل گئی ایسی بد اخلاقی کی حالت میں، ایسی بزدلی کی حالت میں، تو تمہارے بد اخلاقی کے رویے ایسے ہیں کہ ان تفسدوا فی الارض، تم زمین میں فساد مچاؤ گے، وتقطعوا ارحامکم، اور رشتوں کو کاٹ دو گے، صلہ رحمی کے بجائے قطع رحمی کرو گے۔ حضرت سندھی نے یہاں بڑی اہم بات فرمائی کہ جو جماعت قبل از انقلاب اچھے رویوں کا مظاہرہ نہیں کرتی، قانون توڑتی ہے، جماعت کے طے کیے ہوئے قاعدوں کو توڑتی ہے، وہ حکومت ملنے کے بعد تو اس سے زیادہ فساد بچائے گی، کیونکہ جب اقتدار ہاتھ میں آ جاتا ہے تو پھر تو رویے مزید بدل جاتے ہیں۔ حکومت کا اپنا ایک نشہ ہوتا ہے، تو جو بغیر حکومت کے لوگوں کی اصلاح نہیں سوچتے، فساد ختم کرنے کے رویے نہیں رکھتے، تو حکومت میں آنے کے بعد کیسے وہ فساد کا خاتمہ کریں گے؟ اس لیے انقلابی جماعت کو تو حکومت میں آنے سے پہلے اپنے ایسے رویوں کا مظاہرہ کرنا ہے جو فساد کے مقابلے پر ہوں، نہ کہ خود ان کی وجہ سے فساد پیدا ہو۔ یہ منافقین جو عبداللہ ابن ابی کی قیادت میں جمع ہیں، ان کے دماغ میں تو محض اقتدار کی خواہشات ہے۔ اقتدار کوئی فساد فی الارض کے لیے نہیں ہوتا، اقتدار تو عدل اور امن کے قیام کے لیے ہوتا ہے، انسانی مسائل حل کرنے کے لیے ہوتا ہے،
اصلاح فی الارض کے لیے ہوتا ہے، اور اقتدار کو محض ذاتی مفادات اور خواہشات کے لیے حاصل کیا جائے تو یہی تو فساد ہے۔ اسی نظریے کے خلاف تو جنگ ہے، اسی کے مقابلے میں تو مزاحمت ہے۔ مکے کے مشرکوں سے اور کیا لڑائی ہے؟ اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کہ وہ زمین میں فساد مچاتے تھے، رشتے کاٹ دیے کہ اپنے خونی رشتہ داروں کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، رشتوں کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ تو لڑائی تو ان سے اس وجہ سے۔ اور اگر ان منافقین کو اقتدار مل گیا، ان بد اخلاق لوگوں کو جو طے شدہ جماعت کے قائدوں کو نہیں مانتے، قول معروف اختیار نہیں کرتے، بھلائی کے کام نہیں کرتے، ان کو اگر ان تولیتم، اگر حکومت مل گئی، تمہیں مخاطب کیا ہے منافقین کو، تو تم ضرور زمین میں فساد مچاؤ گے۔ اور وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور تم رشتوں کو کاٹو گے۔ بعض مفسرین یہاں استولیتم دوسرے معنی میں لیتے ہیں، لیکن امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے فتح الرحمن میں، بلکہ اس کے مقدمے میں فوائد میں وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ کی تشریح میں اس آیت کا حوالہ بھی دیا ہے، ان تولیتم کا، کہ یہاں تولی سے مراد ہے کسی کا سارا والین علی الناس، لوگوں پر والی بننا، حکمران بننا۔ حضرت شاہ عبد القادر دہلوی نے بھی یہی ترجمہ اختیار کیا ہے، اور یہاں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی، کہ اگر تمہیں حکومت مل جائے۔ حالانکہ شاہ صاحب سے پہلے جلالین وغیرہ وہاں شاہ صاحب نے حوالہ دیا ہے کہ وہ اس کو اعراض کے معنی میں لیتے ہیں، لیکن اس کا صحیح اور جامع معنی حکومت سے تعلق ہے، کیونکہ منافقین کا پیچھے تذکرہ چلا آ رہا ہے کہ اگر تم منافق بد اخلاق لوگوں کو جو ڈسپلن توڑنے والے ہیں، تمہیں حکومت مل جائے تو تم زمین میں فساد مچاؤ گے۔ اور جو قوم بھی زمین میں فساد مچائے، بظاہر اس نے کلمہ ہی پڑھا ہوا ہو، نفاق کی حالت اگر اس کے اندر ہے، تو اللہ کی لعنت ان پر برستی ہے۔ جو بھی زمین میں فساد مچائے، مکے کے یہ مشرک فساد مچا رہے ہیں تو ان پر بھی لعنت ہے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت بھیجتا ہے، اور اس لعنت کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، انہیں بہرا کر دیا، ٹھیک طریقے سے انہیں سنائی نہیں دے رہا۔ جب آپ جماعت کے طے شدہ احکامات کو سنا انسنا کریں گے، اللہ کے احکامات کو، فرامین کو، تو ایک وقت آئے گا کہ کان سننے سے سرے سے ہی کیا ہے، بند ہو جائیں گے، غلط باتیں ہی سننا چاہتے ہیں، اچھی بات سننا نہیں چاہتے، تو کان اتنے مسخ ہو جائیں گے کہ اچھی اور کھری بات ان کے کانوں کو سنائی نہیں دے گی۔ اسی طرح وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، لعنت کا یہ بھی اثر ہے کہ آنکھیں اندھی ہو جائیں گی۔ جب ایک آدمی فساد مچاتا ہے، رشتوں کو کاٹتا ہے، انسانی حقوق توڑتا ہے، تو ہوتے ہوتے مسلسل ان جرائم کے نتیجے میں ان کی آنکھوں کو ظلم اور تکبر اور غرور ہی اچھا نظر آتا ہے۔ اچھائی کی باتیں، نیکی اور بھلائی کی باتیں یہ نہیں ہوتی، کیونکہ جو حکومت کے آنے سے پہلے اندھا ہو کر لوٹ مار میں شامل ہے، تو حکومت کا اقتدار ملنے کے بعد تو اور زیادہ مفاد پرست، لالچی، خود غرض اقتدار کو بھی استعمال کرے گا ظلم اور زیادتی کے لیے، مفادات کے اٹھانے کے لیے۔ تو لعنت کے اثر میں آنکھوں سے نظر نہیں آتا، لعنت کا اثر کانوں سے سنائی نہیں دیتا، ذلت اور رسوائی مقدر میں رہتی ہے۔ اس لیے یہ راستہ چھوڑو، طاعت و قول معروف، اطاعت کرو اور سچی بات کہو۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن حکیم پر غور و فکر اور تدبر کرو۔ صورت محکمہ نازل ہو چکی ہے انقلاب کے لیے،
افلا یتدبرون القرآن، کیا انہوں نے قرآن حکیم پر غور و فکر تدبر نہیں کیا، اس کے احکامات کو نہیں سوچا؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پہ قفل تالے چڑھے ہوئے ہیں۔ تیسرا علم کا ذریعہ دل ہے، آنکھیں اندھی، کانوں سے سنائی نہیں دیتا، یا تو انسان مشاہدہ کر کے کسی چیز کا ادراک کرتا ہے آنکھوں سے دیکھ کر، یا کانوں سے سن کر، تو دونوں راستے بند ہو گئے تو یقیناً دل وہ تدبر سے محروم ہو گیا، اس کی سمجھ ختم۔ دل تک رسائی کے لیے تو آنکھیں اور کان تھے، اور وہ دونوں راستے بند ہو گئے تو دل کو کیا سمجھ میں آئے گی؟ ان کے دلوں پر تالے چڑھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے قرآن حکیم پر غور و فکر اور تدبر کیوں نہیں کیا؟ اس تدبر کے نتیجے میں آنکھیں کھلتی، کان کھلتے اور دلوں کے قفل ٹوٹتے۔ ایمان لائے ہیں، بظاہر مسلمان ہیں، لیکن قرآن پر تدبر نہیں ہے، قرآن پر غور و فکر نہیں ہے، اس کے نتیجے میں یہ تمام خرابیاں پیدا ہوئیں۔ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لہ الہدی، بے شک وہ لوگ جو مرتد ہو گئے، اپنے پشت کے بل واپس لوٹ گئے، رجت پسندی کا شکار ہو گئے، اس کے بعد کہ ان کے سامنے واضح ہدایت آ چکی تھی، ایمان قبول کر چکے تھے، ہدایت مان لی تھی، اور کھلی باتیں آنے کے باوجود وہ جماعتی ڈسپلن کو توڑتے ہیں، انقلاب کا راستہ اختیار نہیں کرتے، تو اصل بات ان کے لیے کیا ہے؟ الشیطان سول لہم، شیطان نے ان کے لیے بات گھڑ کے پیش کر دی۔ تسویل امر قرآن کی اصطلاح ہے۔ سورۃ یوسف کے قصے میں اللہ پاک نے بیان کیا ہے کہ وہاں یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جب وہ خون لگا کر یوسف کے قمیص پر لائے تھے تو وہاں انہوں نے کہا تھا کہ تم نے کیا ہے، گھڑ لی ہے بات اپنی طرف سے، ایسا نہیں ہے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہو۔ تو یہ تسویل امر حقیقت واقعہ کے خلاف بات کو مصنوعی طور پر گھڑ کے پیش کرنا، یہ تسویل امر۔ تو قرآن کہتا ہے کہ یہ جہاد و قتال اور انقلاب کے مقابلے پہ تم جو رویے اختیار کیے ہوئے ہو، یہ شیطان نے تمہارے لیے مصنوعی طور پر گھڑ لیے ہیں۔ اور وَأَمْلَىٰ لَهُمْ، اور ان کے بڑی دور اور دیر کے وعدے شیطان نے ان کے ساتھ کیے ہیں کہ اگر تم فلاں کے ساتھ ملو گے، جو یہودی قبائل جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کے ساتھ انہوں نے پیار و محبت کی پینگیں بڑھا رکھی تھی، مکے کے مشرکوں کے ساتھ خفیہ طور پر معاملات طے کر رہے تھے کہ اس جنگ میں ہم بظاہر تو نکلیں گے لیکن تمہارے خلاف لڑیں گے نہیں، بظاہر ہم اس سچی انقلابی جماعت کے ساتھ ہوں گے لیکن اندر خانے تمہارے ساتھ ہوں گے۔ مولانا سندھی نے کہا کہ یہ بات بھی ہمیں اپنی عملی تجربے میں بڑی سمجھ میں آئی۔ بڑے بڑے مذہبی رہنما بظاہر شیخ الہند کی انقلابی تحریک میں ساتھ ہیں، شاگرد ہونے کی حیثیت سے کہتے تھے کہ استاد جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہاں سے گئے اسی کام کے لیے شیخ الہند کے ساتھ حجاز، لیکن منافقت کی چادر اڑی، وہاں سے آ کر حضرت شیخ الہند کی جاسوسی کی انگریزوں کو، ان کے ساتھ کیا ہے تعلقات جوڑے، بظاہر کہا کہ ہم ان کے ساتھ گئے تھے ہاں جی حج کرنے، لیکن اندر خانے اس کی تمام رپورٹ جو ہے وہ انگریزوں کو دی۔ تو یہ شیطان نے ان کے سامنے یہ باتیں گھڑ کے پیش کر دی، سول لہم واملی لہم ذالک بانہم، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قالوا للذین، کہتے ہیں یہ ان لوگوں کو کہ جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب کو ناپسند کرتے ہیں، کرہوا ما نزل اللہ،
اللہ نے جو کچھ نازل کیا ہے، یہ انقلاب اور جہاد اور عبادات کا جامع نظام کا دین، اس کو جو ناپسند کر رہے ہیں ان سے یہ خفیہ یارانے بڑھائے ہوئے ہیں، یہودیوں سے، عیسائیوں سے، ظالم سامراج سے۔ ان سے یہ کہتے ہیں کہ سنطیعکم فی بعض الامر، بعض معاملات میں ہم تمہاری اطاعت کریں گے، مدرسہ چلائیں گے، مسجد بنائیں گے، اسلام کی دعوت بھی دیں گے، لیکن انقلاب کے معاملے میں، آزادی اور حریت کے معاملے میں ہم کوئی تمہارے خلاف کردار ادا نہیں کریں گے۔ تمہاری غلامی، تمہارے سیاسی نظام کو ہم تسلیم کریں گے، بظاہر امریکہ کے خلاف تقریریں کریں گے اور اندر خانے جا کر شام کو امریکی سفارت خانے سے پیسے بھی لے آئیں گے کہ یہ تو ہم نے تمہیں عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے گالی دی تھی، اصل میں تو ہم تمہارے ہی ہیں۔ یہی تو نفاق کا مرض ہے۔ حضرت سندھی نے کہا کہ آزادی کے زمانے میں ایسی بہت سی مسلمان جماعتیں تھیں، بہت سے ملکوں کے حکمران طبقے تھے، بظاہر مسلمان ہیں لیکن اندر سے برطانیہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ ترکی کے خلاف اقدامات کرنے والے یہ سارے شہزادے یہی کردار ادا کرتے رہے، جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی حکومتیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ سنطیعکم فی بعض الامر، بعض معاملات میں ہم تمہاری اطاعت کریں گے، جیسے تم کہو گے۔ تم کہو اسرائیل کے خلاف بیان دینا ہے تو ضرور دیں گے، تم کہو کہ اسرائیل سے معاہدہ کرنا ہے تو معاہدہ بھی کریں گے۔ سنطیعکم فی بعض الامر، یہ ان منافقین کا بنیادی وتیرہ ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں واللہ یعلم اسرارہم، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان کی خفیہ مشوروں کو۔ یہ جو چھپ چھپ کر اصرار کرتے ہیں، ایک دوسرے سے راز بیان کرتے ہیں، پچھلے 100 سال سے اسرائیل کا خنجر فلسطین میں گھونپنے کے لیے یہ سارے عرب شہزادے ہی تو استعمال ہوئے، بلکہ اسرائیل کا ناپاک وجود قائم کرنے سے پہلے ان سارے عربوں سے کیا معاہدہ کیا گیا جی کہ تم اس کی مخالفت نہیں کرو گے۔ ڈیکو گارشیا کے اڈے پر ان سب کو بلا کر ایک ایک کر کے کہ تمہیں حکومت اس شرط پر دی جاتی ہے کہ تم اسرائیل کی مخالفت نہیں کرو گے۔ تو جو ان کا بڑا لیڈر تھا منافقین کا، رئیس المنافقین، اس نے کہا کہ بظاہر تو ہمیں اسرائیل کے خلاف بولنے کی اجازت ہونی چاہیے تاکہ عوام کو کیا بے وقوف بنایا جائے، یہ اجازت تو ہونی چاہیے کہ امریکہ کو بھی برا بھلا کہیں، اسرائیل کو بھی کہیں، اور حقیقت میں ہم اسرائیل کے خلاف کوئی اقدام نہیں کریں گے، بلکہ اگر کوئی اقدام کرنا چاہے گا تو اس کے اندر رخنہ اندازی کرنے کے لیے ہمیں اسلام کا لبادہ اوڑھنا ضروری ہے۔ خواہ غلامی کا یہ توق ہمیں اپنے رومال کے اوپر، سفید رومال کے اوپر، پیلے رومال کے اوپر باندھنا پڑے، ڈوریوں کے طور پر، عقال جسے کہتے ہیں، عقل مارنے والا، یہ سر کے اوپر کتنا ہی چڑھانا پڑے تو لوگوں کو تو بے وقوف بنانا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں اللہ ان کے اس راز کو جانتا ہے، ان کی مشوروں کو، یہ جو خفیہ مشورے کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا باز آ جاؤ، کیف اذا توفتہم الملائکۃ، کیا حالت ہوگی جب فرشتے تمہاری روح قبض کریں گے، اور یضربون وجوہہم، اور روح قبض کرتے ہی تھپڑانا شروع کر دیں گے، تمہارے چہروں پر تھپڑوں کی بارش ہو جائے گی۔ یضربون وجوہہم، چہروں اور سامنے سے بھی بڑے بڑے گرز ان کو مارنے شروع کیے جائیں گے، اور وادبارہم، اور ان کی پشتوں پر بھی پٹائی شروع ہو جائے گی۔ ایک فرشتہ پیچھے سے ان کی لتریشن کرے گا اور ایک فرشتہ ان کے چہروں کی طرف سے تھپڑانا شروع کرے گا۔ کیا حال ہوگا تمہارا اس وقت؟ آج دنیا کے ذرا سے مفاد اور لالچ کے پیچھے تم امت مسلمہ کو ذلیل اور رسوا کرتے ہو، تمہیں تو جماعت کے، اسلام کے تمام قاعدوں کو ماننا ہے،
صرف مسجد تعمیر کر دی، مدرسے بنا دیے، اور اب تو اس کا بھانڈا بھی پھوڑ دیا کہ یہ مسجدیں اور مدرسے تو امریکہ کے حکم سے ہم نے بنائے تھے، افغانستان میں لڑائی کروانی تھی، فساد مچانا تھا، اس لیے ہم نے مسجدیں اور مدرسے بنائے، اور اب چونکہ امریکہ کا حکم ہے کہ مسجدیں اور مدرسے بند کر دو، اب امریکہ سے ان کے لیے نصاب اسلامیات کا آئے گا جس میں جہاد کی آیتیں نکال دو، انقلاب کے جراثیم نکال دو، صرف نماز روزے کی اور میٹھی میٹھی باتیں ان کو سناؤ کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ ذرا سوچو، جب فرشتے تمہارے چہروں پر اور تمہاری پشتوں پر بارش کریں گے، اور یہ اس وجہ سے ہوگا کہ ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ، اللہ جس کام سے سخت ناراض ہے اس کی انہوں نے اتباع کی، اس کی پیروی کی، طاغوت کے ساتھ مل گئے، سامراجی طاغوتی قوتوں کے ایجنٹ بن گئے، اور وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ، اور اللہ کی رضامندی کو انہوں نے ناپسند سمجھا، تو فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، ایمان لانے بظاہر مسلمان ہونے کے ساتھ کچھ اگر اچھے اعمال بھی کیے ہیں تو اللہ کی رضا کو چھوڑنے کے نتیجے میں وہ اعمال ضائع ہو گئے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حرمین کو آباد کرنا، نماز روزے کا حکم دینا، مدرسے مسجدیں کھلوا دینا، گو ظاہری طور پر یہ نیکی کے کام تھے، لیکن جب سامراج کی اعلی کاری اختیار کی، اس کی ایجنٹی اختیار کی، نفاق کا مرض پیدا کیا، اللہ جس سے ناراض ہے اس کی اتباع کی، تو اس کے نتیجے میں یہ دنیا کی لعنت بھی ہے کہ ان کے آنکھ، کان اور قلب وہ مسخ ہو گئے، تالے چڑھ گئے ان پر، یہ دنیا کی لعنت ہے، سمجھ بوجھ سلب ہو گئی، دوسروں کے لیے اعلی کاری کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، اور آخرت میں فرشتے ان کے چہروں پر تھپڑوں کی بارش کریں گے، گرز ماریں گے، اور پشتوں پر ان کو سزا دی جائے گی، تو یہ اس وجہ سے کہ ان کے یہ اعمال ضائع ہو گئے۔ تو اس رکوع میں رجت پسند مسلمان جو انقلاب اور جہاد کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کے غلط رویے اور ان پر جو سزا ان پر آنی تھی اس کی تفصیلات بیان کی ہیں، تاکہ انقلابی جماعت ایسے منافقین سے پاک ہو جائے، وہ ان کے مقابلے میں ایک مزاحمتی شعور رکھے، جدوجہد اور کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی ابھی مزید تفصیلات آگے چل رہی ہیں۔ اللہ اجمعین۔